بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے محترم ناظرین اور سامعین، آج کل چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور مختلف قسم کی چیزیں جو ہے ایجاد ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے یہ چیزیں تو بالکل دیکھنے میں آتی نہیں تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا، لیکن اب دیکھیں پہلے ٹی وی عام ہوا، ہم ٹی وی کو روتے تھے کہ ٹی وی کے ذریعے سے امت گمراہ ہو رہی ہے، اور اب اس وقت نئی سے نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں، جیسے موبائل کا فتنہ ہے، موبائل کا غلط استعمال ہے۔ اب اس کے بعد اس سے بھی آگے کی چیزیں آ رہی ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے آپ کسی کی بھی آڈیو بنا سکتے ہیں، ویڈیو بنا سکتے ہیں، یعنی بات کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اے آئی کی جو ٹیکنالوجی آئی ہے اس کے ذریعے سے بہت سارے عجیب عجیب کام ہو رہے ہیں اور لوگ اس کو بھگت رہے ہیں۔ اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کی ایک جو ہے ویڈیو بنائی گئی ہے مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رائیونڈ کا تبلیغی اجتماع بدعت ہے، اس طرح جتنے بھی تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں وہ سب بدعت ہیں، ان اجتماعات کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی بات ان کی طرف منسوب کر کے، یعنی وہ خود اس کو بول رہے ہیں، پتہ نہیں ایسے طریقے سے بناتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ حضرت نے یہ بات نہیں فرمائی، یعنی ان کی اپنی آواز اس طرح آ رہی ہے۔ تو یہ سب آج کل جو ہے وہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اب آئندہ مستقبل میں پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان فتنوں سے حفاظت فرمائے، کیونکہ بہت سارے علماء کرام فرماتے ہیں کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ آدمی جو ہے صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا صبح مسلمان ہوگا، یعنی ایسی کوئی بات کر دے گا، ایسی کوئی منہ سے بات نکال دے گا جس کی وجہ سے اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا، پھر کسی دینی مجالس میں بیٹھے گا تو تجدید ایمان ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علماء کرام کے پاس بیٹھنا چاہیے، اہل اصلاح والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کے پاس بیٹھ کر اپنی اصلاح کرانی چاہیے، بار بار توبہ استغفار کرنی چاہیے، تجدید ایمان کرنی چاہیے، بار بار تجدید ایمان کرنی چاہیے۔ ہمارا ایمان اس وقت بہت خطرے میں ہے، کیونکہ شیطان اور نفس بہت زوروں پر ہیں، وہ انسان کو جو ہے کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس وقت وہ وقت آ گیا ہے کہ آدمی کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، آدمی کے ایمان میں زلزلہ آ رہا ہے۔ تو وہ وقت بالکل آیا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو بالکل کفریہ ہوتی ہیں، اور سمجھانے پر سمجھتے بھی نہیں ہیں، اگر ان کو سمجھاؤ تو وہ آگے سے بات کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ سیدھی سی بات ہے، جب آپ کافروں کی فلمیں اور ڈرامے دیکھیں گے تو آپ کو کفریہ وسوسے آئیں گے، آپ کو اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں وسوسے آئیں گے جو کہ کفریہ ہیں۔ اور جب آپ مسلمانوں کی جو ہے فلمیں اور ڈرامے دیکھیں گے تو اس سے آپ کو وسوسے تو آئیں گے، لیکن گناہ گاری کے وسوسے آئیں گے۔ ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا تو کسی کے بھی ٹھیک نہیں ہے، چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں، لیکن یہ فرق ہے، اگر کافروں کی فلمیں اور ڈرامے دیکھیں گے تو اس سے آپ کو کفریہ وسوسے آئیں گے، مسلمانوں کی فلمیں اور ڈرامے دیکھیں گے تو اس سے آپ کو وسوسے تو آئیں گے، لیکن وہ گناہ گاری کے وسوسے آئیں گے، میں یہ گناہ کر لوں وہ گناہ کر لوں، لیکن کفریہ وسوسے نہیں آئیں گے۔ اس وقت چونکہ ہر آدمی جو ہے وہ جو اس کے سامنے آ رہا ہے بس وہ دیکھتا جا رہا ہے، کیونکہ موبائل نے سب کچھ آسان کر دیا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ کفریہ وسوسے آ رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کی وسوسے آ رہے ہیں لوگوں کے، بری حالت ہے، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ تو آج کل جو ہے جو نئی چیزیں ہیں، جیسے تبلیغی نصاب ایک کتاب ہوتی تھی، اب تو جو ہے اس کو وہ اس طرح بدل دیا ہے، فضائل اعمال ہے، پہلے جو ہے اس کو تبلیغی نصاب کہتے تھے، اس میں وہ درود شریف بھی ہوتا تھا، تو اس میں فضائل اعمال، فضائل صدقات اس کا خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ 6 نمبروں میں رہ کر بات کی جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے ثابت ہے، یا رائیونڈ کے اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ان میں جو ہے مختلف چیزوں کا، سنتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کیا جاتا خصوصاً نماز میں۔ تو اب یہ چیزیں کہاں سے ثابت ہیں، کدھر سے ثابت ہیں؟ اسی طرح سے روزہ، چلہ، 4 ماہ، جو نئی نئی چیزیں ہیں، جو نئی نئی باتیں کی جا رہی ہیں، وہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کے بارے میں جو لوگ پریشان ہیں، تو اس کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے الگ سے اصلاحی خطبات، یہ لمبی تحریر کی ہے، ہم آپ کے سامنے اس کو پڑھ دیتے ہیں، تو آپ جو ہے اس کو خود بھی سنیں اور سمجھیں اور دوسروں سے بھی اس کو شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہماری فطروں سے حفاظت فرمائے اور دین کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھ کر چلنے اور چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین کے کاموں میں لگائے رکھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروائیں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، تو محرومیت سے اپنے آپ کو بچائیں، محرومیت سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ اصلاحی خطبات میں حضرت نے خود ہی سوال کا عنوان باندھا ہے، کیا تبلیغی نصاب پڑھنا بدعت ہے؟ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ تبلیغی جماعت والے تبلیغی نصاب پڑھتے ہیں، اور لوگ بس اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
اور صحابہ کے زمانے میں تبلیغی نصاب کون پڑھتا تھا اور خلفائے راشدین کے زمانے میں کون پڑھتا تھا؟ لہٰذا یہ تبلیغی نصاب پڑھنا بھی بدعت ہو گیا۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے جو تفصیل بیان کی اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم اور دین کی بات کہنا اور اس کی تبلیغ کرنا ہر وقت اور ہر آن جائز ہے۔ مثلاً ہم اور آپ جمعے کے دن عصر کے بعد یہاں جمع ہوتے ہیں اور دین کی بات سنتے اور سناتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ خاص طور پر جمعے کے دن عصر کے بعد جمع ہوتے ہوں اور پھر ان کے سامنے دین کی بات کی جاتی ہو، لہذا یہ ہمارا جمع ہونا بھی بدعت ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ اس لیے بدعت نہیں کہ دین کی تعلیم و تبلیغ ہر وقت اور ہر آن جائز ہے، لیکن اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کہنے لگ جائے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد مسجد بیت المکرم میں ہی یہ اجتماع مسنون ہے، اور اگر کوئی شخص اس اجتماع میں شریک نہ ہو تو اس کو تو دین کا شوق نہیں ہے، اس کے دل میں دین کی عظمت اور محبت نہیں ہے، اس لیے کہ بیت المکرم میں جمعے کے دن نہیں آتا، تو اس صورت میں یہی اجتماع کا عمل جو ہم اور آپ کر رہے ہیں بدعت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اب حضرت نے بڑی زبردست بات یہ کہہ دی کہ اصل مسئلہ کہاں پہ؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے اوپر کوئی حکم لگانا شروع کر دیں۔ اب ایک آدمی یہاں آنے کی بجائے کسی دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر دین کی باتیں سن لیتا ہے تو وہ بھی ثواب کا کام کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس سے کہے کہ بیت المکرم ہی میں دین کی باتیں سننے کے لیے آئے اور جمعے کے دن ہی آئے اور عصر کے بعد ہی آئے اور بیان بھی فلاں شخص ہی کا ہو تو اس صورت میں یہی عمل بدعت بن جائے گا۔ اسی طرح لوگ تبلیغی نصاب پڑھتے ہیں، دینی اعمال کی فضیلتیں سناتے ہیں، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ اب اگر کوئی اس کو متعین کرے کہ تبلیغی نصاب ہی پڑھنا ضروری ہے اور یہی سنت ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری کتاب پڑھی جائے گی تو وہ مقبول نہیں، تو اس صورت میں یہ تبلیغی نصاب پڑھنا بھی بدعت بن جائے گا۔ لہذا کسی بھی عمل مباح کو یا اجر و ثواب والے عمل کو خاص وقت، خاص حالات کے ساتھ مربوط یعنی تعلق کر کے لازم قرار دے دیا جائے تو وہی عمل بدعت بن جاتا ہے۔ تو مباح عمل یعنی وہ عمل جس کے کرنے پہ نہ تو کوئی ثواب ہو، نہ کرنے پہ نہ کوئی بھی گناہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں مباح۔ کسی بھی ایسے کام کو جو مباح ہو یا کسی اجر و ثواب والا کام ہے اس کو خاص کر دینا، کسی حالت کے ساتھ خاص کر دینا، جیسے کلمہ پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نماز کے بعد ہی پڑھنا اور اونچی آواز سے پڑھنا اب یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اب آپ نے اس کو خاص کر دیا ہے کہ نماز کے بعد پڑھنا ہے اور اونچی آواز میں پڑھنا ہے اور لازم پڑھنا ہے۔ اب اس لیے یہ مسئلہ ہو گیا، ورنہ کلمہ پڑھنا تو بہترین ہے، کلمہ تو پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ آگے دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ بھی دیکھ لیں جس میں سوال کی عبارت ہے، ہمارے گاؤں میں ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت بدعت ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب ضرور دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صاحب کا قول صحیح نہیں، ان صاحب کی بات صحیح نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دین کی دعوت و تبلیغ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اور قرآن کریم، حدیث نبی میں جگہ جگہ اس کی تاکید موجود ہے۔ دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے جماعت تبلیغ وقت فارغ کرنے کا جو مطالبہ کرتی ہے وہ بھی کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے مسلمان اس کے لیے وقت فارغ کرتے رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تبلیغی وفود بھیجنا ثابت ہے۔ رہی سروزہ، ایک چلہ، تین چلہ اور 7 چلہ تخصیص، تو یہ خود مقصود نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ مسلمان دین کے لیے وقت فارغ کر کے تدریجاً آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں اور ان کو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ دین سے تعلق اور لگاؤ پیدا ہو جائے۔ بس جس طرح دینی مدارس میں 9 سالہ 7 سالہ کورس نصاب تجویز کیا جاتا ہے اور آج کل کسی کو اس کے بدعت ہونے کا وسوسہ بھی نہیں، اسی طرح تبلیغی اوقات کو بھی بدعت کہنا صحیح نہیں۔ آگے ایک اور جو ہے کتاب کا حوالہ دے دیا، آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس میں بھی اس کی تفصیل جو ہے وہ درج ہے، اس کو بھی دیکھ لیا جائے تو مزید تسلی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں شرح صدر عطا فرمائے، دین کے کاموں کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ آمین۔